अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नवाज शरीफ ने गुजरावाला में की गई तकरीर की याद ताजा कर दी है, बल्कि उसको रिपीट कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर से टक्कर ले ली गई है। नून लीग किस तरह से दफन हो रही है, कप्तान किस तरह से कामयाब हो रहे हैं, और रूसी तेल पाकिस्तान पहुंच रहा है। किस तरह से नून लीग ने इमरान खान को कॉपी किया है। यही तेल अगर 8-9 महीने पहले पाकिस्तान आ जाता तो क्या तकलीफ थी ताकतवरों को भी और इन नून लीग के मगरमच्छों को भी। आज वही रूस पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुए हैं और रूसी तेल वापस पहुंच रहा है, यानी थूक कर चाट रहे हैं। जहां इमरान खान 1 साल पहले खड़ा हुआ था, घूम घुमा के सारी दुनिया के चक्कर लगा के भीख मांग के उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां इमरान खान पहुंचा था। तो ताकतवरों से भी पूरी कौम का सवाल तो बनता है, हमें बर्बाद करके अगर उसी दर पे जाना था जहां 1 साल पहले इमरान खान खड़ा था, तो तुमने कौन सा बड़ा मार्का सर कर लिया है। बेवकूफों के सरदार हो तुम सब कि 1 साल पहले जहां पे पाकिस्तान खड़ा था आज बर्बाद होके उसी जगह पे जा रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फजलुर रहमान साहब ऐसे घटियापन पे उतर आए हैं, मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर जिक्र कर रहे हैं। और बाकी भी इस वीडियो के अंदर बेशुमार मेरे पास खबरें हैं। जाहिर है सारी चीजों का ना थंबनेल पे जिक्र किया जा सकता है, वक्त कम होता है कि बड़ी जल्दी के साथ चीजें आपके सामने जो है वो रखी जाए। सबसे पहले जी, मरियम नवाज के अंदर वजीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश वो सर उठा रही है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनने को तैयार। राना सनाउल्लाह लंदन में जी, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हो सकता है पंजाब के इलेक्शन 3 माह में ना हो। मरियम नवाज भी वजीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिशमंद हैं। इलेक्शन में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क्यादत करेंगे। नंबर 1 जी हो गया। दूसरा, आज पीटीआई के अरकान के इस्तीफे कबूल किए गए, यानी 35 के किए गए, कल भी परसों भी 35 के किए गए थे। तो लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ने उन सीटों को खाली करार दे दिया है और फिर मिलने के लिए गया पीटीआई का एक वफ्द, जिसमें असद कैसर थे, असद उमर थे, शाह महमूद कुरैशी थे और बाकी पीटीआई के मेंबरान थे कि हमारे भी इस्तीफे कबूल करो ना। तुम, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जब मैंने कहा कि मैंने खत लिखा कि हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करो, तुमने कहा ऐसा नहीं होगा, एक एक को आना होगा। अब तुमने इज्तिमाई कर लिया तो बाकियों के भी करो। तो ना वहां पे स्पीकर था, ना डिप्टी स्पीकर था, ना कोई बाकी स्टाफ था, सारे भाग चुके थे, यानी सारे भाग चुके थे। तो यहां पे एक अदम इस्तेकाम है। पंजाब के अंदर आज भी वजीर आला के नाम पे मुशावरत नहीं हो सकी, कोई डेडलॉक उसी तरह से बरकरार है। केपीके के अंदर केपीके सरकार ने, महमूद खान ने यह फैसला किया है कि इनके साथ बिल्कुल भी मुशावरत नहीं की जाएगी और जो है वो 2 नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे, अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं की जाएगी। अब जी ये है एक सूरत हाल। दूसरी मैं जरा आपको बताता हूं, मैं मुसलसल कह रहा हूं, पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते हैं, ये लोग ऐसे बेशर्मों की तरह एस्टैब्लिशमेंट को पढ़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट को मैंने कहा था, ये जो लोग हैं ना अदारों के अंदर बैठे हुए, अपना मुंह नोच लेंगे। ये कहेंगे हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इमरान खान को निकाल के। वो तो सुन लेता था, वो तो मुहिब्बे वतन था, ये तो हड हराम है, ये तो जो है इनको इक्तदार से निकालें या इक्तदार से निकलें या इनकी कश्ती डूब रही हो तो ये तो पड़ जाते हैं, ये तो अपने ही बच्चों को भी मार के, जिस तरह वो जानवर का ही है। यानी ये इतने इस तरह के लोग हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग या अदारों के अंदर बैठे हुए अपना मुंह नोचेंगे कि हमने कर क्या दिया है, लेकिन सौगातों से हमारा पाला पड़ा है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को आप असल टक्कर के लोग मिले हैं, जिनमें शर्म हया है ही नहीं, जिनको परवाह ही नहीं है। तो असल टक्कर के लोग ये मिले एस्टैब्लिशमेंट को, और लग पता जाएगा एस्टैब्लिशमेंट को, आप देखिएगा कि क्या करते क्या है, क्या क्या ये गंद नहीं उगलते और किस तरह से ये सरेआम नहीं उगलते। ये इशारों इकनायों में ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पे नहीं रहेंगे, ये बड़ा आगे तक जाएंगे और इन्होंने गंद करना शुरू कर भी दिया है। गुजरांवाला तकरीर में जिन किरदारों के मैंने नाम लिए, पाकिस्तान की तबाही के वही जिम्मेदार हैं।
یہ جی نواز شریف نے لندن کے اندر گفتگو کی ہے اور وہاں پہ کہتے ہیں میں نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی نا، جنرل باجوہ صاحب آپ ہیں تباہی کے ذمہ دار، جنرل باجوہ صاحب آپ نے ہنستے بستے ملک کو اجاڑا، جنرل باجوہ صاحب آپ نے ہماری حکومت گرائی، فیض حمید صاحب، تو وہ کہتے ہیں جن کرداروں کے میں نے نام لیے تھے یعنی باجوہ فیض، وہ ہے ذمہ دار۔ فیض صاحب کا مجھے نہیں پتا، باجوہ تو ادارے کی ریڈ لائن ہے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھاڑ میں گئی ریڈ لائن، یعنی میاں جاوید لطیف نے کہا کیا کہا، انہوں نے کہا اقتدار ہمارا کوئی 8 ماہ سے تھوڑی ہے، ہمارے پاس تو اقتدار آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا جب سے باجوہ گیا ہے، اس سے پہلے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، پرچے بھی ہمارے خلاف یا ہماری حکومت میں کاٹے جا رہے تھے، تو یعنی انہوں نے وہ سارا الزام لگائے، ابھی تو لگیں گے، ابھی آغاز محبت ہے بھائی جان، ابھی منہ نوچیں گے آپ کہ کن سوگاتوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا گجرانوالہ تقریر، تو یہ بڑا امتحان ہے عاصم منیر صاحب کا کہ اب کیا ہوتا ہے، اب بھی ہوتی ہے جیلوں کے اندر، اب بھی اعظم سواتی کی طرح پرچے درج ہوتے ہیں، اب بھی ننگا کیا جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب ادارہ کیا کرے گا، یعنی وہ عمران خان یا باقی صحافی جب وہ بولیں تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہی کردار ہے، وہی انہوں نے یعنی باجوہ لوگوں نے ملک تباہ کیا، اور ساتھ ہی نواز شریف کہتا ہے میری بات مانتے، یہ جو انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے، رانا سڈالہ پہنچا ہوا ہے، جاوید لطیف وغیرہ بھی، مریم بھی ادھر ہی ہیں، تو نواز شریف نے وہاں پہ کہا کہ میری بات مانتے، عمران خان کا مدت پوری کرنے دیتے، کہتے ہیں یہ میری بات انہوں نے مانی نہیں نا، لالچ میں آ گئے، اقتدار کی لالچ، عمران خان کا مدت پوری کرنے دیتے تو آج ایسا نہ ہوتا، آج ایسے در کے دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ اور پھر اسحاق ڈار سے بھی سخت ناراضگی کا نواز شریف نے اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں، کوئی سخت فیصلے ہی نہیں لے رہے، یعنی سخت یعنی اگریسو سٹانس نہیں اپنا رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ عمران خان کے خلاف، ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، کہتے ہیں میری بات نہیں نہ مانی اب بھگتو، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، جو غلطی ہم نے کر دی وہ کر دی ہے، لیکن اب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دینی ہوگی۔ اور سلیم صافی کیا کہتے ہیں، وہ نون لیگ کو خود ہی دفن کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی ساتھ کیوں نہیں آتے، یعنی مریم نواز وہ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے اگر، تو سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی ساتھ کیوں نہیں آتے، اب بھی دونوں باپ بیٹی نہ آئے تو پھر انہیں قیادت سنبھالنے کے لیے نہیں بلکہ نون لیگ کی تدفین میں شرکت کے لیے آنا ہوگا، اس کا جنازہ مولانا پڑھائیں گے اور فاتح خانی زرداری ہاؤس میں ہوگی۔ کتنی فکر ہے، ویسے کتنی فکر ہے، تڑپ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، پارٹی ختم ہو رہی ہے، پارٹی ختم ہو گئی تو کیا ہمارے چولہے کیسے جلیں گے، ہمارے چولہے کیسے جلیں گے، یہ ہے صحافت کہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس کیوں نہیں آ رہے، دیر کر دی تو پھر تدفین کے لیے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بڑی جلدی کے ساتھ جی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، روس کا ایک وفد آج پاکستان آیا، پریس کانفرنس بھی ہوئی، معاہدے بھی دستخط پہ بھی سگنیچر ہو گئے، اور کیا طے ہوا کہ پاکستان روس سے تیل منگوائے گا، اور باقی پاکستان کے اندر انرجی کرائسس اور باقی بہت سارے یہ لمبی چوڑی چیزیں ہیں جو روس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے روس کی طرف جانا، میں تو اس کو دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور تیل پاکستان روس سے لے گا، گیس پائپ لائن، اس ساری چیزوں پر مشاورت ہوئی، اب امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اب امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اب یہ کس کا فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے یا نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہے؟ وہاں تو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا عمران خان منہ اٹھا کے روس چلا گیا، اس وقت تو کہتے تھے، اور اگر اس وقت روس سے تیل آ جاتا، سستی گندم آ جاتی، آج آٹا بھی نہیں مل رہا، تو آج کروڑوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ آتی جو روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور تیل اتنا مہنگا نہ ہوتا، تو گھوم گما کے وہیں پہ آئے ہو نا جہاں پہ عمران خان نے چھوڑا تھا، نیا کیا کیا ہے، کچھ اپنی سگاتیں بھی بتاؤ، اپنی تعریفیں بھی کرو، اپنے کارنامے بھی بتاؤ، طاقتور حلقوں سے لے کر اس حکومت نے نیا کیا کیا ہے، مجھے یہ بتائیں، اچیومنٹ کیا ہے، وہی جو عمران خان کر کے گیا تھا، وہی جو عمران خان کرنا چاہتا تھا، اب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، اب سب کچھ، ساری پالیسیز ٹھیک تھی، ساری پالیسیز ٹھیک تھی، تو پھر تکلیف کیا تھی، معیشت بھی ٹھیک چل رہی تھی، مسئلہ کیا تھا، خارش کیا تھی، وہی روس ہے، وہی آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں، نون لیگ کے وہاں پہ ایاز صادق بھی تھے، مصدق ملک صاحب بھی تھے، اچھا ہوا ہے، ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، نئے ممالک کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، لیکن یہی تو عمران خان کر رہے تھے، اس وقت تو بڑی تکلیف تھی، اب کیوں کر لیا؟ تو لہٰذا یہ سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ اس وقت تو بڑے
وہ آج حال کیا ہو گیا ملک کا، آج حال کیا ہو گیا، سندھ کے اندر ریلیز نکالی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو سندھو دیش کل بنا تھا بنگلہ دیش، اب بنے گا سندھو دیش. یہ سندھ کے اندر ریلیز نکل رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے، آنکھیں بند کیے رکھیں، لگے رہیں ڈراموں کے اندر. آج 35 قبول استعفے، پرسوں 35 قبول، ادھر اسمبلی تحلیل، ادھر الیکشن نہیں کریں گے، فلاں ہمارا ریڈ لائن ہے. پاکستان کسی کی ریڈ لائن نہیں ہے، فلاں ریڈ لائن ہے، فلاں ریڈ لائن ہے. سندھ کے اندر سندھو دیش، بلوچستان کے اندر بلوچستان، کے پی کے اندر کے پی کے الگ. اور یہاں پہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ملک ٹوٹ رہا ہے، ملک کے اندر لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کو نائل کرنا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، عمران خان کو نشان عبرت بنانا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو نشان عبرت بنا کے چھوڑنا ہے. اور فضل الرحمان جعلی مولوی کس طرح گھٹیا پن پہ آ گیا جناب. ایک فتویٰ جاری ہوا ہے اور یہ پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جس نے بھی مولانا فضل الرحمان کو مذکورہ کلمات سخت گستاخانہ ہے اور تحقیق کے بغیر علماء کرام اور اس قسم کے کلمات کہنا نہ صرف بدترین فسق اور گمراہی ہے بلکہ ان کلمات کفریہ ہیں. اندیشہ ہے کہ مذکورہ شخص پر واجب ہے کہ فوراً ان کلمات سے صدقے دل کے ساتھ اعلانیہ توبہ کرے، بلکہ اس احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لینی چاہیے. یعنی کون؟ جو فضل الرحمان کو ڈیزل کہے، جو فضل الرحمان کو ڈیزل کہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ دوبارہ پڑھے. اور اگر شادی شدہ ہے اور پھر فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ رہا ہے تو نکاح کی تجدید کر لے، نکاح ٹوٹ چکا ہے. لاکھ لعنت. یہ ہے اس ملک کے اندر اسلام کی تشریح کہ فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ دیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے. شیعہ کی مجلس پہ چلے گئے ہیں، نکاح ٹوٹ گیا ہے. حضرت غازی عباس کا علم لگا لیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے. نکاح تو ایسے ٹوٹتا ہے نا، مطلب بات کو یہ کر لیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. یعنی اور اب فضل الرحمان کا نام لے لیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. یعنی وہ ایک جانور ہے نا، اس کا نام لے تو کہتے 40 دن زبان پلیت رہتی ہے. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ وہ نام لے لیا، زبان پلیت ہو گئی ہے. اب وہ فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ دیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، کلمہ ٹوٹ گیا ہے، بندہ کافر ہو گیا، کلمہ دوبارہ پڑھے. یہ فضل الرحمان اس حد تک گر چکا ہے. یعنی عمران خان پہ الزام لگتا ہے نا، مذہب کارڈ کھیلتا ہے، وہ راستے مدینہ کو استعمال کر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ڈیزل. کون ہے فضل الرحمان کو امیر کیا ہے؟ یعنی ڈیزل کہہ دیا، کلمہ دوبارہ پڑھیں. اور یہ کے پی کے اندر فتویٰ جاری کیا گیا ہے اور اس پہ بڑی وہ ہے. میں آپ کو یہ کائنڈلی آپ اگر فوکس میرا موبائل کر پا رہا ہے تو یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ ان پہ بڑی باقاعدہ مور شور لگی ہوئی ہے. اور یہ صورتحال اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.